21واں پارہ ہے سورۃ الروم، آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیلتا ہے خشکی میں اور دریا میں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب ان اعمال کے جو انسانوں کے ہاتھ کماتے ہیں، لیذیقہم، تاکہ چکا دے ان کو، بعض الذی عملوا، بدلہ بعض ان اعمال کا جو وہ کر چکے، لعلہم یرجعون، شاید یہ لوگ لوٹ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں چکر لگا دے پھریں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے انجام رہا ان لوگوں کا جو پہلے آباد تھے، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، پس آپ قائم رکھیے اپنا چہرہ سیدھا دین کے واسطے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے لوٹنا کوئی نہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، جس دن یہ سارے لوگ جدا جدا ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفر، بس جو انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرتا ہے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی ذات کے واسطے نیک عمل کو سنوارتا ہے، تمہید مان لیتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کر چکے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ماقبل آیات مبارکہ میں یہ بات گزر گئی کہ اس کائنات کے نظام میں انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ وہی اللہ جس انسان کو دنیا میں زندگی سے نوازتے ہیں، پھر اس پر موت طاری کر دیتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور اللہ جل شانہ کی طرف یہ سارے لوٹا دیے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی قدرت سے بنایا، اس کے لیے کائنات کے نظام کو مسخر فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان اسی اللہ کا پابند بن کے زندگی گزارتا، اسی اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک نہ ٹھہراتا، لیکن دنیا میں انسان اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک ٹھہرا کے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خشکی میں، دریا میں انسان کے اس بد کردار کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔
اور سب فساد کے پھیلنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو انسانوں کے اعمال بد بنیادی طور پر سبب بنتا ہے زمین میں بگاڑ کا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرا لیتے ہیں تو یہ بدعمالی کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر برا عمل ہے، اور انسانوں کے ہاتھوں کی جو برائی ہے اس میں ادنا چیز وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے روئے زمین پر جہاں جہاں ہم کوئی بگاڑ دیکھتے ہیں، چاہے وہ زلزلوں کا آنا ہے، چاہے وہ سمندری طوفانوں کا آنا ہے، چاہے وہ کثرت اموات ہے، یہ مختلف صورتیں جو نظر آتی ہیں یہ اصل میں انسانوں کے کردار کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں من عصا فی الارض فقد افسد فی الارض، جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی یقیناً اس نے زمین میں فساد پھیلایا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ اس زمین میں چاہے وہ خشکی میں ہے یا دریا میں جو فساد پھیلتا ہے بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو انسان کرتے رہتے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ اللہ ان بعض بد اعمال کا سزا چکانا چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر بندہ کرتے ہیں، لعلہم یرجعون، اور ان مختلف صورتوں میں جو فساد پھیل جائے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ انسان اپنے ان بعض بد اعمال سے توبہ تائب ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ لیکن آج کی دنیا بدل گئی، کہیں پر زلزلہ آیا، کہیں پر سیلاب آیا، کہیں پر طوفان آیا، بس ویڈیوز بنا دی جاتی ہیں، اور جس علاقے میں یہ کوئی چیز صادر ہوگی اس علاقے والوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یہ اس علاقے کے اندر فلاں گندا عمل ہو رہا ہے، یہ لوگ ایسے تھے، اس دن پر یہ عذاب آیا۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی شان، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر عمل پہ انسان کو نہیں پکڑتے ہیں۔ اگر انسان کو ہر گندے عمل پر پکڑنے پر اللہ پاک آ جائے، زمین میں کوئی نہ رہ جائے۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک ہر برے عمل پر پکڑتے نہیں، اللہ پاک معاف کرتے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے اس طرح برے اعمال انسانوں پہ اللہ پاک اس بندے کے ساتھ عفو کا معاملہ کرتے ہیں، شاید یہ بندہ باز آ جائے، توبہ کرے۔ اس لیے دنیا کے اندر برے اعمال کا اپنا اثر ہے اور نیک اعمال کا اپنا اثر ہے۔ آج ہم اپنے ناکامی کو یا دنیا کے اندر حالات کے اندر بگاڑ کو دوسرے کے ذمہ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے صاف بیان فرمایا، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ پاک کیسے مثال بیان فرماتے ہیں ایک پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ انسان جب بیج بوتا ہے وہ زمین کے اندر بوتا ہے، لیکن اس کا جو درخت ہے وہ اس کی شاخیں اوپر کی طرف اور اس کا پھل نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں کے اندر ایمان کا جو تخم اور بیج ہے، اس کی بنیاد پر انسان کے اعضاء سے اعمال صادر ہوتے ہیں، یہ اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور اوپر سے ان اعمال کی بنیاد پر اللہ حالات بھیجتے ہیں۔ اب جس درجے تخم مضبوط اچھا ہوتا ہے تو درخت اعلیٰ درجے کا ہو تو پھل اچھا ہوتا ہے، اور اگر تخم کمزور ہے
درخت بیکار ہے تو پھل بیکار ہے۔ انسان جب نیچے سے اوپر کی طرف پتھر پھینکتا ہے اوپر سے پتھر آئے گا، اور جب نیچے سے اوپر کی طرف پھول پھینکتا ہے اوپر سے پھول آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نیچے سے پتھر پھینکے اور اوپر سے پھول آ جائے۔ نیچے سے اعمال بد اوپر کی طرف جا رہے ہیں، غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط بولنا، غلط جذبات، کہیں پر خیانت کا مظاہرہ، کہیں پر جو ہے زنا کا ارتکاب، کہیں پر شراب کا پیے جانا۔ یہ برے اعمال جب اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اوپر سے برے حالات آتے ہیں۔ اگر وہ انفرادی طور پر انسان مبتلا ہے تو انفرادی طور پر انسان پر حالات آتے ہیں، اور اگر اجتماعی طور پر ایک قوم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اجتماعی طور پر عذاب آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لا تفسدوا فی الارض، اے میری قوم تم یہ جو ناپ تول میں کمی کرتی رہتی ہو، تم اس سے باز آ جاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اور اس گندے عمل کی وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کرتے رہتے تھے، اللہ نے آسمان سے آگ برسا دی ان پر۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، کوئی بندہ کپڑا بیچتا ہے تو کس انداز پہ کپڑا کاٹتا ہے، کوئی بندہ آٹا چینی دال بیچتا ہے تو ویرائٹی کیا بیان کرتا ہے، پیسہ کس چیز کا لیتا ہے اور دیتا کیا ہے۔ پیٹرول کی حالت دیکھیں، بندہ پیسہ کتنا لیتا ہے، کتنے مقدار پہ پیٹرول دیتا ہے، یا پھر کس ویرائٹی کا پیٹرول دیتا ہے۔ زمین بیچنے والے زمین بیچتے ہیں، پیسے کس کے لیتے ہیں اور دیتے کتنا ہے، مقدار کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے۔ اور ضروری کے نام تو میں صرف یہ بات ہو، بلکہ ہر قسم کا ویٹ، والیوم، گیج، بلکہ انسان کو جو ذمہ داری دی گئی کسی اہم سیٹ پر انتخاب کرانے کا، بندہ اس میں خیانت کر لیتا ہے، پیسے کی لالچ میں، رشتہ داری کی لالچ میں، اپنی ذاتی حیثیت کو بڑھانے کی لالچ میں کسی نااہل کے حوالے کر لیتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب معاشرے کے اندر لوگ اجتماعی مال کو، مالی غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ جائے اور جیسا جی چاہے تو ویسے اس کو استعمال کر لیں، اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھ کر زکوٰۃ کو روک دے، معاشرے کے اندر کمینہ لوگوں کو معاشرے کا اختیار حوالہ کیا جائے، کسی انسان کو سلام کیا جائے اس کے شر سے بچنے کے واسطے، اس کا اکرام کیا جائے، اس کو عزت دی جائے، باپ کی بجائے بیٹا دوستوں اور یاروں کو ترجیح دے، بیٹیاں اپنی ماں کو باتیں سنانے والی بن جائے، برا بھلا کہنے والی بن جائے، کھلے عام شراب پیے جائے، زنا کا ارتکاب ہو جائے۔ جب یوں حالات پہ جائے تو پھر انتظار کر لو اللہ کی طرف سے تیز و کن ہواؤں کے چلنے کا، انتظار کر لو زلزلوں کا، زمین میں دھنس جانے کا، اور یقین بات دیگر ہے، اس طرح کے عذاب آئیں گے جس طرح کی تسبیح ہے اس کا جو اندر کا تار ہے وہ ٹوٹ جائے اور دانے یقین بات دیگر گرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، دریاؤں میں، خشکیوں میں جتنے بھی فساد برپا ہو جاتے وہ انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے یہ اموات کی کثرت، یہ جو معاشرے کے اندر زنا پھیل جائے اس کی وجہ سے، بارشوں کا رک جانا، ضرورت کے وقت بارش کا نہ ہونا، زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے۔ جب معاشرے کے اندر قرآن کے خلاف فیصلے ہوں گے، آپس میں خانہ جنگی پیدا ہو، بہت سارے اس طرح کے برے اعمال ہیں جن کا نتیجہ انسان خود بھگتتے رہتے ہیں۔
لیکن اپنی طرف انگلی اٹھانے کے بجائے بندہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اگر زمین میں ایک حد جاری کیا جائے، یعنی جن گناہوں کی سزا اللہ نے متعین کی ہے، جیسے حد زنا ہے، تو فرمایا اس ایک حد کا جاری کر لینا اس 40 دن کی بارش سے بہتر ہے جس کی وجہ سے زمین میں اللہ فصل اگاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب برے اعمال سے انسان رک جائے گا، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں اور یہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے اس کے ہر حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قسم ہے ہم ان پر زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مفسر قرآن تھے، ابن زیاد جس وقت گورنر تھا اس زمانے کا واقعہ لکھا ہے، ایک ٹیلا مل گیا تھا جس کے اندر گندم کے دانے پڑے ہوئے تھے، اور گندم کا ایک دانہ کتنا تھا؟ کھجور کے گٹلی کے برابر تھا، اور اس ٹیلے کے اوپر لکھا گیا تھا کہ یہ دانہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں زمین پر انصاف کا بول بالا تھا، جس زمانے میں انسان پر زمین پر عدل و انصاف قائم تھا۔ اس لیے انسانوں کے برے اعمال کا اثر ان فصلوں پر بھی پڑتا ہے۔ اب دانہ دیکھیں کس درجے چھوٹا ہو گیا، اس لیے فرمایا جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، دنیا کے اندر آئیں گے تو کفر اور شرک مٹ جائے گا، تو ایمان اور نیک عمل کا اثر یہ ہوگا کہ ایک انار کے رس سے کئی سارے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ اثرات ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اچھے اثرات اور برے اعمال کے برے اثرات۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الفاجر، جب معاشرے کے اندر کوئی فاسق اور فاجر اور گناہوں میں مبتلا انسان جب وہ وفات پا جاتا ہے، یستریح العباد والبلاد والاشجار والدواب، فاسق اور فاجر کی دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے انسان راحت پاتے ہیں، شہروں کے شہر راحت پاتے ہیں، اور جاندار کے جاندار، اور یہاں تک کہ یہ درخت بھی اس کی وجہ سے راحت پاتے ہیں۔ انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے یہ جاندار جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جسے فرمایا اگر یہ جانور بے زبان جانور نہ ہوتے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ بارش روک دیتے اور کبھی اللہ پانی نہ برساتے۔ اس لیے کہ سالی کے آنے کے بنیادی اسباب وہ انسانوں کے گناہ ہیں، وہ زکوٰۃ کا روکنا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی صلاۃ استسقاء کے لیے نکل جاتے، اپنے ساتھ جو جانور ہوتے ان کو بھی ساتھ لے کے سائڈ پہ کھڑا کر لیتے تھے۔ تو انسانوں کے برے اعمال، اللہ اکبر، انسان کے اپنے یہ اعضاء روزانہ زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ تو ٹھیک چل ورنہ تیری وجہ سے ہم بھی سزا بھگتتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ انسانوں پر سالی کا آنا، زلزلوں کا آنا، طوفان اور سیلابوں کا آنا، یہ انسانوں کے برے اعمال کی سزا ہے جو انسان کرتے ہیں، اور یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے اور یہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، توبہ کر لے اپنے برے اعمال سے۔ لیکن اللہ فرماتا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، وقتاً فوقتاً ان حالات کا آنا، اللہ کی طرف سے تباہیوں کا آنا۔ اس صورت کا نزول جس زمانے کے اندر ہو رہا ہے اس زمانے میں روم اور فارس کی لڑائی تھی، اس لیے یہ جو فساد برپا ہو جاتا ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی ایک صورت آپس میں جنگ، اور آج کا معاشرہ جنگ کے کس حال پہ پہنچ چکا ہے
اس زمانے میں تو لوگ تلواروں کے ساتھ کو کاٹتے رہتے تھے، ابھی تو ایٹم بم کا زمانہ ہے۔ ایسے زہریلا مواد یہ کیمیکل ہے کہ معمولی طور پر چھوڑ دے تو آبادیوں کی آبادی تباہ ہو جائے۔ ابھی تو میزائل کا زمانہ ہے، توپ کا زمانہ ہے، بموں کا زمانہ۔ یہ جتنا فساد پیدا ہو جا رہا ہے تو یہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ملکوں کے ملک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو تھوڑا معاشرے کے اندر زمین میں پھرنا چاہیے، دیکھے تو صحیح ان سے پہلے جو لوگ دنیا کے اندر آباد تھے اللہ نے کیسے ان کا انجام رکھا۔ کسی کو اللہ پاک نے ہوا کے ذریعے تباہ کیا، کسی کو ایک فرشتے کے چیخ کے ذریعے تباہ کیا، کسی پر اللہ نے آگ برسا دی، کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور کسی کو پانی کے ذریعے غرق کیا۔ کیسے انجام رہا؟ اور یہ کیوں رہا؟ کان اکثرهم مشرکین، یعنی اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، اللہ فرماتے ہیں ہر مومن کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہر قرآن کے ساتھ لگا ہوا شخص اللہ سمجھا رہے ہیں آپ اپنا چہرہ قائم رکھیے اس سیدھا دین کے واسطے جو مضبوط دین ہے۔ الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے۔ جو جتنا دین پر چلتا ہے اللہ کی طرف سے خیرخواہی کے فیصلے چلتے ہیں، اور جو بندہ جتنا دین سے دور چلتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے پھر الٹے فیصلے آتے رہتے ہیں، انسانوں کے مزاج کے خلاف فیصلے آتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دین پر قائم رہو جس دن کے لیے واپس کرنا کوئی نہیں، واپس لوٹنا کوئی نہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ دن آنے والا ہے۔ یومئذ یصدعون، وہ دن یوں ہوگا کہ اس دن سارے کے سارے جدا جدا ہوں گے، نیک عمل کرنے والوں کا الگ صف ہوگا اور پھر برے عمل کرنے والوں کا الگ صف ہوگا، وہ الگ کڑے ہوں گے۔ من کفر فعلیہ الکفر، یاد رکھو جو اللہ کا انکار کر لے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، فسق و فجور کا پابند رہتا ہے، اللہ فرماتے ہر کافر کے کفر کا وبال، ہر ناشکر کی ناشکری کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرے گا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے واسطے آگے اپنے لیے سامان کرتے ہیں، وہ تمہید باندھتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں کہ وہ اسی ایمان کی وجہ سے آگے جنت کی مبارک زندگی کو حاصل کرے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ بدلہ دے دے اللہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے ہی فضل سے۔ یعنی اگر اللہ کا فضل ہو انسان کو ایمان فائدہ دے، اللہ کا فضل ہو انسان کو نماز فائدہ دے، روزہ فائدہ دے، زکوٰۃ فائدہ دے، حج فائدہ، اگر اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا انسان کو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا فضل نہ ہو تب تک کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ بھی، ہاں میں بھی، جب تک مجھ پر بھی اللہ کا فضل نہ ہو میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ اپنے فضل کے تحفے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہم تو اپنے عمل کے اعتبار سے اس لائق ہی نہیں ہے، اس کا تو حق ہی نہیں رکھتے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور ہمارا عمل ہے کیا؟ ہمارے پاس ایک نماز ہی ہے اور وہ بھی بے جان نماز ہے۔ فرمایا انہ لا یحب الکافرین، لیکن اللہ جل شانہ کافر لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، فساد پھیلنے لگتا ہے، فی البر والبحر، خشکی میں اور دریا میں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب ان اعمال کے جو انسانوں کے ہاتھ کماتے ہیں، یعنی جن انسانوں کے ہاتھ برے اعمال کرتے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکا دے اللہ ان کو ان کے بعض ان اعمال کا بدلہ جو وہ کرتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
شاید یہ لوگ واپس لوٹ جائے اللہ کی طرف۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے آپ چکر لگا دیں پھرے زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پس دیکھیں کیسے انجام رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے رہے۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں اکثر لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، لہذا ان لوگوں کی ویران بستیاں دیکھ کر اپنے شرک سے باز آ جاؤ۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس آپ قائم رکھیے اپنا چہرہ اس سیدھا دین کے واسطے، من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹنا نہیں، یومئذ یصدعون، اس دن سارے کے سارے جدا جدا ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، پس جو انکار کرے گا اس کے انکار کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی ذات کے واسطے اپنے نیک اعمال کو سنوارتے ہیں، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنی ذات کے واسطے یمہدون تمہید باندھتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ بدلہ دے دے اللہ جل شانہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے اپنے فضل سے۔ انہ لا يحب الکافرین، یقین اللہ جل شانہ پسند نہیں کرتے ہیں کافر لوگوں کو۔